ایک مرحلہ تھا جو رسول اللہ علیہ السلام مسجد حرام سے نکلے مسجد اقصی تک، دوسرا مرحلہ مسجد سے اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر اس سے تیسرا مرحلہ جو شروع ہوا وہ سدرۃ المنتہا سے آگے شروع ہوا۔ تو ان تینوں کے اندر معراج کیا تھی؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا اور جبرائیل کا آنا، براق کا آنا، میکائیل کا آنا، اسرافیل کا آنا، 70,000 فرشتوں کا قافلہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آنا اور ان کے جھرمٹ میں رسول اللہ مسجد اقصی گئے، تو کیا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی معراج تھی؟ علماء فرماتے ہیں یہ نبی کی معراج نہیں تھی، یہ امام الانبیاء کی معراج نہیں تھی، بلکہ یہ تو ان فرشتوں کی معراج تھی جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا دیدار اس رات کیا۔ فرمایا یہ تو ان فرشتوں کی معراج تھی جنہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ تو کیا مسجد اقصی میں نبیوں کی جماعت کی امامت کرانا کیا یہ نبی کی معراج تھی؟ علماء فرماتے ہیں ایسا نہیں تھا۔ مسجد اقصی میں جب نبیوں کی جماعت کی امامت رسول اللہ نے فرمائی تو یہ نبی کا دیدار کرنا تمام نبیوں کی معراج تھی، یہ امام الانبیاء کی معراج نہیں تھی۔ فرمایا پھر آسمان دنیا پر گئے، حور و غلمان کو دیکھا، فرشتوں کے جھرمٹ کو دیکھا، بے شمار انگنت فرشتوں کو دیکھا، تو کہ یہ معراج تھی؟ کہ یہ معراج نہیں تھی، یہ تو ان حور و غلمان اور فرشتوں کی معراج تھی جنہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کرا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ معراج تھی کیا؟ فرمایا یہ ساری معراج تو ان لوگوں کی تھی، ان مخلوقات کی تھی جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ معراج مصطفیٰ کیا ہے تو فرمایا وہ سدرۃ المنتہا پر جب جبرائیل نیچے رہ گئے، براق نیچے رہ گئے اور نورانی ساری کی ساری مخلوقات نیچے رہ گئی، وہاں سے مصطفیٰ آگے گئے اور وہاں پر جا کر رب نے براہ راست اپنا دیدار کرایا، یہ معراج مصطفیٰ تھی۔ تو فرمایا نبیوں نے دیدار کیا، یہ نبیوں کی معراج ہوئی، فرشتوں نے معراج کیا، یہ فرشتوں کی معراج ہوئی، حور و غلمان نے مصطفیٰ کا دیدار کیا، یہ ان کی معراج ہوئی، مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا، یہ مصطفیٰ کی معراج ہوئی۔ تو فرمایا کمپیرن نہیں کریں، کمپیریزن جو ہوتا ہے نا وہ نہیں کریں، اس لیے کیا تمہیں پتہ چلے گا کہ چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، اٹھے جو حضرت عیسیٰ فلک کے پور تک پہنچے، ارے نظر والوں ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ تو فرمایا مصطفیٰ کی معراج یہ کہ انہوں نے خدا کا دیدار کیا، یہ ہے رسول اللہ کی معراج۔ اور پھر قرآن میں کیسے ذکر کیا اور معراج ہوئی کیوں؟ سوال پیدا ہوا۔ بے شمار علماء نے اس کی وجوہات لکھی ہے کہ معراج کیوں ہوئی۔ فرمایا ہوا یہ کہ مکہ کے اندر جب رسول اللہ علیہ السلام طائف میں گئے، وادی طائف میں گئے، وہاں پر جا کر رسول اللہ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی، ان کے سامنے معاملات رکھے تو انہوں نے نہ مانا، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ السلام پر پتھراؤ کیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ رسول اللہ علیہ السلام کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، لہو لہان ہو گیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اب اسی حالت میں رسول اللہ علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اپنے حجرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور دل کے اندر یہ بڑا ایک درد ہے، تکلیف ہے کہ میں ان لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لا رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ دل میں تکلیف تھی، درد تھا۔ اسی تکلیف کے ساتھ جب رسول اللہ علیہ السلام سوئے تو اللہ نے فرمایا جبرائیل آج میرا محبوب بڑا غمگین ہے، فرمایا بڑی مشقت میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، ہمارا محبوب کا مشقت میں پڑنا ہم دیکھ نہیں سکتے،
ہمیں گوارا نہیں کہ ہمارا محبوب جو ہے وہ تکلیف میں ہو، غمگین ہو. آج محبوب بڑا غمگین ہے، لہٰذا جاؤ آج محبوب کو وہ اعزاز عطا فرمائیں گے جو اعزاز ہم نے کسی کو نہیں عطا فرمایا. آٹومیٹکلی جب وہ اعزاز دیکھیں گے ساری تکلیفیں بھول جائیں، اور میں ساری تکلیفیں بھول جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. کہیے سبحان اللہ. بھئی قرآن سن کر تو سبحان اللہ کہتا ہے نا انسان. کہیے سبحان اللہ. بھئی جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. عزیزان محترم قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے کو، جو اپنے خاص بندے کو، جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. اے لوگوں، وہ مسجد اقصی کہ جس کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کے باہر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا مجھے چمکتے ہوئے ستارے محمد کی قسم، اذا ہوا، جب معراج کی رات یہ بلندیوں پر تشریف لے گئے، وہ پھر وہاں سے واپس اپنے حجرے میں تشریف لے آئے. اے خالق کائنات، اے پروردگار، ہم پوچھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا حصہ کتنا تھا، وہ تھوڑا سا لمحہ کتنا تھا کہ جس میں ہمارے آقا عرش فرش کی سیر فرما کر آ گئے. فرمایا لوگوں، وہ جس بستر سے میرے مصطفیٰ اٹھ کر گئے تھے وہ بستر ابھی بھی گرم تھا، جس پانی سے وضو فرمایا تھا وہ پانی ابھی بھی چل رہا تھا، حتیٰ کہ میرا محبوب اس تھوڑے سے لمحے میں عرش فرش کی سیر فرما کر واپس بھی آ گیا ہے. کہیے سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں، وہ کسی کہنے والے نے کہا ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ چند لمحوں میں اتنے ہزاروں سال کا سفر کیسے ہو سکتا ہے. یہ عقل میں یہ بات نہیں آتی، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں میں ہزاروں سال کا سفر ہو جائے. اب وارسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اعتراض کرنے والوں، تمہیں عقل میں یہ بات آ بھی نہیں سکتی. پوچھا گیا وجہ کیا ہے، کیوں سمجھ نہیں آ سکتی؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ سی معراج ایک راز محبت زیادہ نہ کسے بھی سمجھ آن والا، وہ صدیہ طالب دے مطلوب گیا، تے جبریل سی صد لے جان والا، تے بازے آنکھ دے او بنا دروازے تو او کیویں گیا عرشاں تے جان والا، او پر ابر کی عقل نو دخل تھے، او جانے جان والا یا لے جان والا. آپ فرماتے ہیں یہ عقل میں بات آ کیوں نہیں سکتی؟ اس لیے کہ یہ تھا اقرار جو طالب اور مطلوب کے درمیان میں تھا. میں آ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ راز تھا جو مصطفیٰ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا. تو راز محبوب اور محب کے درمیان میں ہوتا ہے، یہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آیا.
عقل میں نہیں آ سکتا، تو عقل میں نہیں آ سکتا تو ہم پھر کیوں مانے اس چیز کی تصدیق کے لیے؟ ہم کیسے اس کی تصدیق کریں؟ فرمایا تصدیق اس لیے کرتے ہیں کہ ہم رب کے ایک ہونے کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کے نبی ہونے کو مانتے ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ۔ فرمایا رب کے ایک ہونے کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کی صداقت کو مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں مصطفیٰ کو لے کر گیا، مصطفیٰ نے کہا میں ہو کر آیا، ہم دونوں کو مانتے، ہم نے مان لیا مصطفیٰ گئے بھی اور آ بھی گئے، گئے بھی اور آ بھی گئے۔ جبرائیل فرماتے ہیں میں عرش پر موجود تھا، عرش پر موجود تھا کہ اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آؤ۔ فرمایا میں پاس گیا، میں نے عرض کیا حکم فرما مولا۔ فرمایا جاؤ آج ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جا کر جنت کے اندر جاؤ اور تمام فرشتوں کو، تمام حور و غلمان کو کہو کہ جنت کو آج سجا دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے فرمایا کہ جنت کو سجا دیا جائے، جہنم کو آج بجھا دیا جائے۔ حور و غلمان کو کہو کہ آج سج دھج کر کسی کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرماتے پھر میں نے دیکھا جب یہ اعلان ہو گیا، اس کے بعد میں پھر اللہ کی بارگاہ میں گیا، مولا تیرا حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، جنت کو آج سجا دیا گیا۔ حور و غلمان کو کہا ہے کہ سج دھج کے آج کسی کے آنے کا انتظار کریں۔ اس کے بعد آگے حکم اللہ نے فرمایا اب میکائیل کو بلاؤ، فرمایا اسرافیل کو بلاؤ اور ان کے ساتھ 70,000 ان فرشتوں کو بلاؤ کہ جن کا مقام و مرتبہ تمام فرشتوں میں اعلیٰ ہے۔ جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں جب اسرافیل کو لے کر، میکائیل علیہ السلام کو لے کر 70,000 کے فرشتوں کے اس قافلے کو لے کر بارگاہ الہی میں پہنچا، میں نے کہا حکم فرما مولا، تیرے حکم کی تعمیل ہوئی ہے۔ جبرائیل میں بھی آ گیا، میکائیل بھی آ گئے، اسرافیل بھی آ گئے اور یہ 70,000 فرشتوں کا لشکر بھی تیری بارگاہ میں موجود ہے۔ آگے کیا حکم ہو؟ فرمایا اب کیا ہوگا؟ فرمایا اب دوبارہ جنت کے اندر جاؤ اور جنت کے اندر سب سے اعلیٰ سواری دیکھو، سب سے اعلیٰ خوبصورت سواری دیکھو اور ان تمام سواریوں کے اندر سے اعلیٰ سواری کا انتخاب کر کے میری بارگاہ کے اندر لے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے میں گیا اور براق کا انتخاب کیا، انتخاب کے بعد بارگاہ الہی میں پہنچا اور عرض کیا مولا تیرے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، آج عرش بھی سج چکا ہے، آج جنت بھی سج چکی ہے، حور و غلمان نے بھی اعلیٰ لباس زیب تن کر لیا ہے، اسرافیل بھی آ چکے ہیں، میکائیل بھی آ چکے ہیں، 70,000 فرشتوں کا لشکر بھی آ چکا ہے، براق بھی آ چکا ہے، مولا اب حکم فرما کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ سارے کا سارا لشکر لے کر جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا سارے کا سارا لشکر لے کر جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں اور وہاں پر کیا کرو؟ فرمایا آج مصطفیٰ کو بتاؤ، جا کر کیا بتاؤ؟ کہ ان کو جا کر کہو کہ آج اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اعزاز عطا فرمانا چاہتا ہے جو آج تک اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا، کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ ہائے 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 ہائے، علماء فرماتے ہیں کہ کیا دیکھنا تھا، کیا دیکھنا تھا؟ اب وہ لشکر جب چل رہا ہے تو حور و غلمان کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ عرش فرش کیوں سجایا جا رہا ہے، یہ کیا وجہ ہو رہی ہے، جنت کو آج سجایا جا رہا ہے، حور و غلمان کو سجنے کا حکم دیا گیا، جنت کو بجھانے کا حکم دیا گیا، تو یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ اب تمام شاعر نے کیا خوب انداز میں کہا، فرمایا ساری کی ساری مخلوقات جبرائیل کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ بتاؤ تو صحیح آج رات ہونے کیا والا ہے، کیا ہونے والا ہے کہ آج فلک کو عرش کو سجایا جا رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ بتاؤ پھر کیا کہ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، اے جبرائیل بتاؤ کہ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، بتاؤ نا جبرائیل کے عرش پھر کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ گھبراؤ نہیں بلکہ کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔
قربان جائیں قربان جائیں. آپ اس کو امیجینیشن میں تصور میں لائیں کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے امام، میکائیل اسرافیل 70,000 فرشتوں کا لشکر، ساتھ میں براق، جب وہ اتنا بڑا قافلہ چلا ہوگا تو دیکھنے والوں کا منظر کیا ہوا ہوگا؟ کیا منظر ہوگا کہ دربار مصطفیٰ میں وہ پہنچ رہے ہیں؟ کیا منظر ہوگا؟ قربان جائیں. یہ تو عرش کا حال تھا. عرش میں دھومیں مچی ہوئی ہیں کہ آج مصطفیٰ آ رہے ہیں، دھومیں مچی ہوئی ہیں کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں. لیکن فرش والے بھی جب آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو دیکھنے والوں نے آسمان کو دیکھ کر کہا کہ ہمیں بھی اللہ نے وہ نوری آنکھ عطا فرمائی ہے، آج عرش بھی بتا رہا ہے آج کچھ اور ہی ہونے والا ہے. ہائے ہائے ہائے، فرمایا کچھ اور ہی ہونے والا ہے. ہر کسی کو تو نظر نہیں آتا نا. وہ کہا نا کہ آنکھ والا تیری جوبن کا نظارہ دیکھے، دید آئے کور کو کیا نظر آئے کہ وہ کیا دیکھے. بھئی اندھے کو کیا نظر آئے کہ کیا وہ دیکھے؟ اندھے کو تو نظر نہیں آتا. جو آنکھ والا ہوتا ہے وہی اس کے جوبن کا نظارہ کر رہا ہو. تو فرمایا وہاں سے وہ لشکر چلا، وہاں سے وہ لشکر چلا ہے آب و تاب کے ساتھ دربار مصطفیٰ میں، اس اعزاز کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ. آئے ہائے، زمین والوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ آج کا چاند ہمیں کچھ اور ہی بتا رہا ہے، آج کے یہ ستارے ہمیں کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. ہم نے پوچھا کیا بتا رہے ہیں؟ کہا اس رات دن تارے 10 دن کیا کہ عجش سجایا جا رہا ہے. مل کر میرے ساتھ گجوج کے پڑھیں کہ اس رات دے تارے غارام بچ روون والے نو مہمان بنایا جانا ہے. غارام بچ روون والے نو مہمان بنایا جانا. اس رات دے تارے 10 دن آج عرش سجایا. اب یہ لشکر آب و تاب کے ساتھ، کیا لشکر کا انداز ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ جب جبرائیل جس لشکر کی قیادت کر رہے ہیں. آئے ہائے ہائے. اب وہ لشکر پہنچا دربار مصطفیٰ میں. دربار مصطفیٰ میں وہ لشکر پہنچ چکا ہے. جبرائیل بھی قیادت کر رہے ہیں، میکائیل بھی وہاں پر موجود ہیں، اسرافیل بھی موجود ہیں، براق بھی سج دھج کر مصطفیٰ کے لیے وہاں پر موجود ہے. لیکن وہاں پر منظر کیا دیکھنے والا ہے جی؟ جبرائیل فرماتے ہیں میں جب پہنچا دربار مصطفیٰ میں، جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ علیہ السلام تو چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں. ہائے 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 ہائے، یہ وہ مصطفیٰ ہے چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں رات کے وقت. حالانکہ یہ وہ مصطفیٰ ہیں جو اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں رب کی کہ اللہ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، محبوب اتنی عبادت نہ کیا کر بلکہ تھوڑی سی عبادت کیا کر. مطلب اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب اتنی عبادت نہ کیا کر. آئے ہائے ہائے، فرمایا اللہ فرما رہا ہے محبوب اتنی عبادت نہ کیا کر، راتوں کو نہ جاگا کر. تیرا یہ مشقت میں پڑھنا، راتوں کو عبادت کرنا، تو آپ کی ٹانگیں سوج جاتی ہیں، آپ کے جسم میں مشکل یعنی کہ تکلیف پیدا ہوتی ہے، محبوب ہم سے یہ گوارا نہیں ہوتا. تو اللہ جس نبی کو یہ کہے کہ محبوب راتوں کو عبادت کم کیا کرو، زیادہ جاگا نہ کرو، آپ کا مشقت میں مشکلات میں پڑھنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا. آج کیا وجہ بنی کہ اتنا بڑا اعزاز حاصل ہونا ہے اور مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا. عقل یہی کہتی ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. جو عام دنوں میں آرام نہیں فرماتے اتنے بڑے رات کے اندر آرام فرما رہے ہیں. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے شخص کو بتانا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے وہ اعزاز عطا فرمایا تھا جو کسی کو عطا نہیں فرمایا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ ہم کلامی کا شرف تھا. کلیم بنایا نا موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، آج تک یہ مقام کسی کو نہیں دیا. تو فرمایا کئی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال نہ آ جائے کہ شاید یہ کلیم ہونا ہی سب سے بڑا مقام ہے.
لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہ آ جائے کہ صرف یہی سب سے بڑا مقام ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کلامی کا شرف عطا فرمایا، اس گمان کو دور کرنے کے لیے آج معراج کی رات ہم نے جبرائیل کو بھیجا اور مصطفیٰ علیہ السلام پر ہم نے نیند کو طاری کیا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کلیم کا مقام کیا ہوتا ہے، حبیب کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا کیا مقام ہوتا ہے؟ فرمایا بتانا یہ مقصود تھا کہ کلیم وہ ہوتا ہے، کلیم وہ ہوتا ہے جو طور پر چل کر جائے، 40 دن روزہ رکھے، عبادت کرے اور طور پر جا کر عرض کرے کہ مولا دیدار کرا، زیارت کرا۔ اللہ فرمایا دیدار نہیں ہو سکتا، تیرے اندر طاقت نہیں ہے، یہ ہے کلیم۔ فرمایا حبیب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حبیب آرزو نہیں کرتا، حبیب عبادتیں نہیں کرتا، حبیب دعائیں نہیں کرتا، خواہشیں نہیں کرتا، بلکہ وہ چادر اوڑھ کر سو جاتا ہے۔ حبیب کا مقام ہے کہ رب جبرائیل کو بھیج کر کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو لے کر آؤ، ہم اپنا دیدار کروانا چاہتے تو فرمایا دنیا والوں کو بتانا مقصود تھا کہ ہم کلامی کا شرف جو آج تک کسی کو عطا نہ ہوا، تو فرمایا کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہی وہ مقام ہے جو کائنات کا سب سے بڑا مقام ہے، بلکہ محبوب کو یہ مقام عطا فرما کر بتایا کہ ہم کلامی کے بعد دیدار کا بھی مقام ہوتا ہے، اور یہ مقام اور اعزاز ہم نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے جی۔ کہ قرب موسیٰ، ہائے ہائے ہائے، فرماتے ہیں کہ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، کہ طور سینہ اور ہے، عرش معلی اور ہے، اور طور اور معراج کے ہائے ہائے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ اب ٹھیک ہے، پتہ تو چل گیا، پتہ تو چل گیا، ٹھیک ہے، لیکن جو اعزاز دینا ہے اس کے لیے مصطفیٰ کو اٹھانا تو ہے نا، اٹھانا تو ہے نا، تو اٹھایا کیسے جائے؟ سوال پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے مولا تو نے بتا دیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ موسیٰ سے زیادہ مصطفیٰ کا مقام ہے، ابراہیم سے زیادہ مصطفیٰ کا مقام ہے، عیسیٰ و داؤد و سلیمان سے زیادہ مصطفیٰ کا مقام ہے، لیکن اب وہ اعزاز دینے کے لیے جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ مولا محبوب کو اٹھایا کیسے جائے؟ ہائے ہائے، وہ کیسے اٹھایا جائے؟ کیا آواز دے کر اٹھاؤں میں مصطفیٰ کو؟ جی آواز دے کر اٹھاؤں مصطفیٰ کو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ قرآن میں کیا فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کی آواز سے اگر تمہاری آواز بلند ہوئی سارے مقام چھین لیے جائیں، فرمایا سارے مقام چھین لیے جائیں گے، تو مولا کیسے اٹھایا جائے؟ آئے ہائے ہائے، کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، او فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر بھر کا سرمایا گیا۔ فرمایا یہ مصطفیٰ کی بارگاہ، اگر یہاں پر آواز بھی بلند ہوئی تو عمر کا سرمایہ چلا جائے گا۔ اور میں تو مولا کیسے جگایا جائے؟ جگانا تو ہے تو دروازہ بجا دوں میں، کیسے جگاؤں؟ ہائے ہائے ہائے، فرمایا کیسے جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل اپنے وجود پر غور کر، فرمایا جبرائیل اپنے وجود پر غور کر۔ آدم کو بنایا مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے، جناتوں کو بنایا آگ سے بنایا، فرشتوں کو بنایا نور سے بنایا، فرمایا تمام فرشتوں کو نور سے بنایا، لیکن تو اپنے آپ پہ غور کر، جب میں نے تجھے بنایا تھا نا تو نور سے تو بنایا تھا، لیکن تیرے ہونٹ میں نے کافور کے بنائے تھے۔ اللہ اکبر، میں نے کافور کے تیرے ہونٹ بنائے تھے، اور اس وقت تو نے پوچھا تھا کہ مولا ساری مخلوقات کو تو نے، یعنی جو فرشتوں کی مخلوقات ہیں ان کو تو نے نور سے بنایا، مجھے بھی نور سے بنایا، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ خاص میرے ہونٹوں کو تو نے کافور کا بنایا؟
اس وقت تو نے پوچھا تھا نا، تو میں تجھے بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب اس کا جواب میں تجھے دے دوں گا. ہائے ہائے ہائے. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا مجھے پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک لمحہ ایسا آئے گا، ایک رات ایسی آئے گی کہ جب میرا مصطفیٰ اپنے بستر پر جلوہ گر ہوگا، آرام فرما رہا ہوگا، اور میں یہ چاہوں گا کہ مصطفیٰ کو دیدار کرواؤں اور میں تجھے بھیجوں گا لینے کے لیے. اور جب تو جا کر دیکھے گا کہ مصطفیٰ کس حال میں ہے تو تجھے پتا چلے گا مصطفیٰ تو آرام فرما رہے ہیں، اور اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، آواز دینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور تم اس سے پوچھے گا کہ مصطفیٰ کو کیسے جگایا جائے. تو فرمایا تیرے ہونٹ کافور کے بنائے اس لیے تھے کہ ان ہونٹوں کو تو تلوائے مصطفیٰ پر رکھ، اس کی ٹھنڈک ایسی ہوگی کہ میرا مصطفیٰ جاگ جائے. ہائے ہائے ہائے. تو تلوائے مصطفیٰ پر ہونٹ لگیں گے، مصطفیٰ جاگ جائے گا. یہ سبحان اللہ. یہ آگے سننے کے موڈ میں ہے. یہ سبحان اللہ. اب سوال پیدا ہوا اور کوئی بھی طریقہ اپنایا جا سکتا تھا، اور کوئی بھی طریقہ اپنایا جا سکتا تھا. یہ کیا طریقہ ہوا کہ نوریوں کے امام سے تلوائے مصطفیٰ کو بوسہ دلوایا جا رہا ہے؟ یہ کیا وجہ بن گئی؟ اور کوئی بھی طریقہ ہو سکتا تھا. فرمایا علماء فرماتے ہیں بات یہ تھی کہ اللہ کو پتا تھا کہ کچھ بدبخت ایسے بھی دنیا میں آئیں گے جو امام الانبیاء کی ذات مقدسہ کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ نبی تو ہمارے جیسا بشر ہے. اللہ کو پتا تھا دنیا میں ایسے لوگ آئیں گے جو مصطفیٰ کی شان و عظمت کو دیکھ کر یہ کہیں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا امام الانبیاء کا مقام کیا ہے، دیکھ کر کہیں کہ نبی تو ہمارے جیسا بشر ہے، ان کی عزت ایسے ہی کرو جیسے بڑے بھائی کی عزت کی جاتی ہے، جیسے بڑے بھائی کی عزت کی جاتی ہے. قرآن میں اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے ارشاد فرمایا. فرمایا یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے کہا نا کہ ان عورتوں کے سامنے سے آپ گزریں، زنان مصر کے سامنے سے، ان کے سامنے سے آپ گزر جائیں. قرآن میں لمبا واقعہ موجود ہے، صرف ایک اشارہ دوں گا میں. تو یوسف علیہ السلام قرآن کہتا ہے کہ وہ ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، جیسے ہی گزرے نقاب ان کا چہرے سے ہٹا ہوا تھا، عورتوں کی نگاہ چہرے یوسف پر پڑی، حسن یوسف کو وہ تاب نہ لا سکی، حتیٰ کہ اسی کہا جائے کہ انہماک کے اندر، اس حسن کے انہماک کے اندر ان کی جو ہاتھوں میں چھریاں تھی وہ چل گئی، سیب کٹ گئے اور ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی، لیکن ان کو پتہ نہ چلا، ان کو پتہ نہ چلا. اور جب انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا نا، دیکھ لیا، اور بعد میں انہوں نے پتہ کیا کہا؟ قرآن نے ایک جملہ عرض کیا، بتایا. فرمایا ان عورتوں نے مردوں نے نہیں، عورتوں نے کہا کہ قلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا کہ خدا کی عزت کی قسم یہ انسان تو بشر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ نازل ہو چکا. قرآن کہتا ہے ان عورتوں نے اس نے یوسف کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ یوسف جو ہے یہ کوئی انسان، یہ بشر نہیں ہے. قلنا حاشا ما ھذا بشرا، فرمایا یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی انسان، یہ تو فرشتہ ہے جو دنیا پر نازل ہو چکا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اچھی تو وہ عورتیں تھیں، ایسے مردوں سے اچھی تو وہ عورتیں تھیں کہ جنہوں نے یوسف کو دیکھ کر کہا کہ یہ ہمارے جیسا بشر نہیں ہے. فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر وہ حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو پتہ نہیں کیا کیا مقام بتا فرمایا. تو فرمایا عورتیں یوسف کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ ہمارے جیسا بشر نہیں ہے. فرمایا تف ہے ان لوگوں پر جو حسن مصطفیٰ کو، مقام مصطفیٰ کو دیکھنے کے باوجود کہیں کہ ہمارے جیسا بشر ہے. تو فرمایا اللہ نے جبریل کو کہا ایسے لوگ آئیں گے جو محبوب کی شان و عظمت کے بارے میں کہیں گے کہ ان کی عزت ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی جا سکتی ہے. فرمایا معراج کی رات تیرے ہونٹوں سے ہم تلوائے مصطفیٰ کو بوسہ دلوا اس لیے رہے ہیں تاکہ ان بدبختوں کو پتا چلے یہ بشر کی رٹ لگانے والوں، یہ بشر تو وہ بشر ہے کہ نوریوں کا امام بھی ان کے تلووں کا بوسہ لے رہا کہ بشر تے چاند تان کے سوتا تے نور شمے پیا تلیاں اور جس دی خاک عرش بری دیاں اج سجیاں ہو یا گلیاں. اللہ اکبر. اب یہ بات ہو گئی، اللہ نے فرمایا
तलवे मुस्तफ़ा को बोसा दो, महबूब जागेगा, महबूब जागेगा। कुर्बान जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरबार मुस्तफ़ा में पहुंचे हैं और क्या अर्ज करते हैं, फरमाते हैं अर्ज की जिब्रील तलियान चुम के चलो आकर रबदा पयामा गया है। अर्ज की थी जिब्रील तलियान चुम के चलो आकर रबदा पयामा गया है। सवारी लई लेके बुर्राक आया ते वागा फड़न लई गुलाम आ गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। आप फरमाते हैं जब ये बात हुई आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किस लिए आए हो? जब ने अर्ज़ की हुजूर में आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ, भेजा गया हूँ और उस बारगाह से भेजा गया हूँ। अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। आज अल्लाह आपको अपना दीदार करवाना चाहता है और आपका भी दीदार करना चाहता है। फरमाते अच्छा अल्लाह मुझे बुला रहे। फरमाया चलो ठीक है या रसूल, ऐसे तो नहीं जाया जाएगा ना। अब जाना अल्लाह से मिलने के लिए तो तैयार तो हुआ जाएगा ना, लिबास और जो है वो गुस्ल किया जाएगा, दूल्हे की तरह सजा जाएगा। तो अच्छा फिर बताओ क्या किया जाए? कहा कि या रसूलल्लाह पहले गुस्ल फरमाए। और गुस्ल फरमाने के लिए पानी लाओ। तो कहा कि पानी कहाँ से लाया जाए? फरमाया जब जाना अर्श मुअल्ला पर है और लेने के लिए सारी जन्नती मखलूक आई हुई है, दुनिया का कोई ताल्लुक ही नहीं, तो फरमाया फिर क्या, तो पानी भी दुनिया का नहीं होगा, बल्कि फरमाया इसराफील को कि जाओ जन्नत के अंदर हौज़े कौसर से हौज़ पानी भर कर लाओ, उस पानी से मेरा मुस्तफ़ा गुस्ल करेगा। आय हाय 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 आय हाय। अब फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा ने गुस्ल किया, मेरे मुस्तफ़ा ने गुस्ल किया। अब वो पानी जो मुस्तफ़ा के बदन से लग रहा है, हम तो क्या कहते हैं वो गुस्ल करें तो हमारा पानी कहाँ जाता है जी? मैं जिस्म से लगकर पानी गटर में चला जाता है, नालियों में चला जाता है, गटर में चला जाता है, नालियों में चला जाता है, ज़ाया हो जाता है। इसलिए कि हमारा क्या मकाम। लेकिन वो तो पानी है जो बोसे ले रहा है जिसमें मुस्तफ़ा के। आए हाय हाय। आला हज़रत ने फरमाया तुम जानते हो कि वो पानी कहाँ गया जो जिसमें मुस्तफ़ा से पानी लग रहा था? तुम क्या समझते हो कि हमारी तरह पानी गटरों में चला गया? तो मैं ऐसा नहीं था। आला हज़रत तो आला हज़रत है ना, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु। आपने फरमाया मेराज की रात, आपने फरमाया अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़। मेराज की रात आपने कहा आलम क्या था कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, और कान जिधर लगाइए हुजूर आप ही के तज़किरे हो रहे, आप ही की दास्तान है। तो फरमाया जो पानी मुस्तफ़ा के जिस्म से लग रहा था, फरमाया मैं तुम्हें बताता हूँ। फरमाते हैं उतार के उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, ये चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे, और बचा जो उनके तलवों का धोवन। आय हाय। मतलब पानी बंदा जो धोता है, यानी कि तफसील नहीं करूंगा, समझदार है कि तलवों से जब धोया जाता है धोवन निकलता है ना, तो फरमाया बचा जो उनके तलवों का धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। आय हाय हाय। और मैं तुम्हें पता है जन्नत इतनी खूबसूरत क्यों है? इसलिए कि जो मुस्तफ़ा के तलवों से लगने वाला पानी था, फरिश्तों ने रंग के तौर पर जन्नत के अंदर कर दिया था। और ये चांद और सूरज के अंदर चमक इनकी अपनी नहीं है। फरमाया जब मेराज की रात मुस्तफ़ा गुस्ल फरमा रहे थे, जो पानी बच रहा था तारे भी ले रहे थे, चांद भी ले रहा था, सूरज भी ले रहा था। हाय हाय हाय। हाय हाय। और वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए। तो फरमाया ये मुस्तफ़ा है, एजाज तो मुस्तफ़ा को होना है, लेकिन अल्लाह निस्बत मुस्तफ़ा का सदका हर एक को एजाज अता फरमा रहा है। आय हाय हाय। फरमा हर एक को एजाज अता फरमा रहा है। अब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आय हाय हाय, क्या वो मंजर होगा कि जब वो
اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے تمہیں وہ منظر کیسا حضرت تصور کرو کہ جب شب اسرا کے دولہ رسول اللہ علیہ السلام نے وہ جنتی پانی سے غسل کیا ہوگا, جنت سے لایا گیا لباس پہنا ہوگا, اور اسی جنت کے اندر سے پگڑی بھی رسول اللہ کے لیے لائی گئی, سب لباس جنت سے لایا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم ذرا تصور تو کرو کہ جب مصطفیٰ سج دھج کے ان فرشتوں کے جرمٹ میں جا رہے ہوں گے, دیکھنے والے منظر کیا ہوگا. آئے ہائے, فرمایا جبرائیل تو دیکھ رہے ہوں گے نا, آئے ہائے ایسا اس سے مصطفیٰ. فرمایا وہ کہہ رہے ہوں گے خدا ہی دے صبر جان پر غم, بتاؤں کیوں کر تمہیں وہ عالم. آئے ہائے, اعلیٰ فرماتے تمہیں کیوں بتاؤں کہ وہ کیسا منظر ہوگا, اس لیے کہ جو دیکھ رہا وہ کہہ رہا خدا صبر دے ایسا حسن دیکھ کر, مصطفیٰ کا حسن دیکھ کر صبر نہیں آ رہا کہ اللہ نے یہ سارا عطا فرمایا. ہم پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت وہ کیسا منظر تھا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پر غم, بتاؤں کیوں کر تمہیں وہ عالم, جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کی دھولا بنا رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس میں راز بہت ہے, پھر میں آگے چلتا ہوں. کیا فرماتے ہیں اب وہ پورا آب و تاب کے ساتھ لشکر رسول اللہ علیہ السلام براق پر جلوہ گر ہوئے ہیں, اور جبرائیل سے پوچھا کہ بتاؤ کہاں جانا ہے, بتاؤ کہاں جانا ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ یعنی کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہیں کہ رسول اللہ کیوں بار بار پوچھ رہے تھے کہ جبرائیل بتاؤ کہاں جانا ہے, بتاؤ کہاں جانا ہے. جبرائیل بتاتے تھے یا رسول اللہ ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے. حتیٰ کہ کئی روایات میں یہ آیا کہ سامنے جو شخص آتا تھا رسول اللہ پوچھتے تھے یہ کون ہے, تو جبرائیل بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ موسیٰ ہے, یا رسول اللہ یہ ابراہیم. اللہ اکبر. کہ یہ کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام بار بار پوچھ رہے تھے؟ اس لیے کہ اگر آپ کو ہو کسی کے ساتھ عشق, آپ کو ہو کسی کے ساتھ محبت, اپنے پیر صاحب کو عشق کی بات کر لیں کہ آپ کو اپنے پیر صاحب سے ہو محبت, آپ کو ہو عشق, اور آپ کو پیر صاحب بلائیں کہ آپ میرے پاس آ جاؤ اور پورا لشکر بھیجیں اس آب و تاب کے ساتھ, تو آپ سفر کے اندر اس عشق کے اندر اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا سفر کیا ہے. جب آپ کو محبت ہو نا عشق کی حد تک, اور اس سے ملاقات کا آپ کو بلاوا آ جائے اور پتہ ہو کہ وہ انتظار کر رہا ہے, تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا سفر میں کون ملا. آئے ہائے ہائے, آپ کو نہیں پتہ ہوتا سفر میں گاڑی میں کیا, گاڑی ٹھیک تھی کہ نہیں تھی, میں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, وہ سامنے اسٹیشن کوئی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا, وہ فلاں پمپ آیا, کوئی نہیں پتہ ہوتا. اس لیے کہ انسان جب عشق کی حد تک محبت کرتا ہے نا تو وہ سفر سارا اس کی دھن میں ہی بندہ گزار دیتا ہے. اب یہاں تو بلاوا آیا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے, رب ذوالجلال کی طرف سے, اور رسول اللہ علیہ السلام اس عشق میں انہماک کے اندر جا رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ سامنے کیا آتی ہے. کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں رات کو اٹھی, میں نے اپنے بستر پر دیکھا تو رسول اللہ موجود نہیں تھے. مجھے لگا کہ رسول اللہ کہیں گئے ہوں گے, تو میں ان کے پیچھے گئی. فرماتے تھوڑی سی دور پہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں, مصلی پر ہیں, نماز میں مشغول ہیں. اب فرماتے میں جب گئی تو میری آہٹ محسوس ہوئی رسول اللہ کو. تو رسول اللہ نے فرمایا من انتا, فرمایا کون ہے, کون آ رہا ہے. فرمایا جیسے میں نے کہا آہٹ محسوس ہوئی, رسول اللہ نے فرمایا من انتا, فرمایا کون آ رہا ہے. اب فرماتی میں نے عرض کی کہ انا عائشہ, یا رسول اللہ میں تو عائشہ ہوں. تو کیا رسول اللہ حضرت عائشہ کو پہچانتے نہیں تھے؟ آواز بھی پہچانتے تھے, اور جب انہوں نے خود منہ سے کہہ دیا میں عائشہ ہوں تو پہچان لینا چاہیے. یہ انہماک کی میں بات کر رہا ہوں. رسول اللہ, حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ انا عائشہ. رسول اللہ فرماتے من عائشہ, کون عائشہ, میں کون عائشہ. میں گھبرا گئی, میں نے عرض کیا رسول اللہ عائشہ بنت ابی بکر, عائشہ جو ابو بکر کی بیٹی. کہا کون ابو بکر. ہائے 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 ہائے, فرمایا کون ابو بکر, من ابو بکر. آپ فرماتی میں نے عرض کیا ابو بکر بن ابی قحافہ, وہ جو ابو قحافہ کے دادا کا نام لے لیا. آپ عرض کرتی ہیں میں نے کہا نا ابو قحافہ, تو رسول اللہ فرمایا من ابو قحافہ. اور میں کون ابو قحافہ. ہوئے ہوئے ہوئے, کاش آپ اس کی گہرائی کو سمجھے, میں شاید بتا نہیں پا رہا. مطلب اس گہرائی کو سمجھے کہ رسول اللہ جو حضرت عائشہ کے کہنے پر کہہ رہے کہ کون عائشہ, کون ابو بکر, کون ابو قحافہ. حضرت عائشہ فرماتی ہوئی باتیں ہوئی تو میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ اس کیفیت میں ہے کہ اب یہ کسی کو نہیں پہچانتے, اب یہ کسی کو نہیں پہچانتے. اور میں صبح کا وقت ہوا, میں نے عرض کیا رسول اللہ رات کو یہ کیفیت تھی, میں آپ کے پاس آئی آپ کو مجھے نہیں پہچان رہے تھے.
ہائے ہائے سبحان اللہ. فرمایا آپ ابو بکر؟ میں نے کہا ابو بکر کو نہیں پہچان رہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ خدا کی عزت کی قسم رات میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ رب مجھے ایسا قرب عطا فرماتا ہے اور ایسی معیت عطا فرماتا ہے، رب مجھے اپنا اتنے قریب کر لیتا ہے کہ اس ذات کے سوا میں ہر شے کو بھول جایا کرتا ہوں. ہر شے مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے، اپنی ذات کو بھی میں بھول جاتا ہوں. اور میں اپنی ذات کو، اور عشق کی انتہا بھی یہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجنو گیا لیلا کے بازار میں یا اس کی بستی میں، اور جا کر کہا کہ میں نے لیلا سے ملنا ہے. اس نے کہا آپ کون؟ کہا کہ میں مجنو. کہا مجنو اور لیلا کا پتہ پوچھ رہے ہو؟ تمہیں تو خوشبو آ جانا چاہیے لیکن لیلا کہاں ہے؟ ان کے قدموں کی آہٹ سے پتہ چل جانا چاہیے لیلا کہاں ہے. اچھا پھر بھی بتایا. الغرض جب اس نے گھر پہچانا تو گھر جا کر دستک دی. بات تو ذرا غور سے سمجھیے گا. اس نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ لیلا نے کہا کون؟ اس نے کہا میں. کہا کہ میں ہوں مجنو میں. تو نے کہا عشق کے دعویٰ کرتے ہو اور میں بھی بیچ میں باقی رکھی ہوئی ہے. اور میں اس کا مطلب ابھی تم عشق کے اندر کامل نہیں ہوئے. اچھا جاؤ چلے جاؤ. اور میں جب عشق میں کامل ہوگے پھر آنا. اب ایک عرصے کے بعد آئے. اللہ اکبر. ایک عرصے کے بعد آئے، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ اندر بھی لیلا ہے باہر بھی لیلا ہے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ عشق کی ابتدا یہ ہوتی ہے، عشق کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ محبوب یاد رہتا ہے، ہر شے ختم ہو جاتی ہے. عشق کی یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں. ابتدا ہے انتہا نہیں. عشق کی ابتدا ہے کہ محبوب کے علاوہ ہر شے جل کر راکھ ہو جاتی ہے. تو پوچھا گیا عشق کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا عشق کی انتہا یہ ہے کہ محبوب کے سوا ہر شے ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ خود محبت کرنے والا بھی اس کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے. فرمایا یہ ہے عشق کی انتہا. جب پوچھا جائے کون ہو تو بتایا جاتا ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے. تو فرمایا یہی بات ہے. جبرائیل جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ معراج پر جایا جا رہا ہے اور اللہ دیدار کروانے والا ہے تو اس قدر انہماک ہو گیا کہ براق پر سوار ہوئے تو پوچھا جبرائیل اب تم ہی جہاں لے کر جا مسجد اقصیٰ میں جائیں گے. مسجد اقصیٰ میں جائیں گے. کہا ٹھیک ہے چلو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جب وہ سواری چلی تو مررت بقبر موسیٰ. فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. یصلی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا مررت بقبر موسیٰ، میں گزرتے ہوئے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سوال یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. براق کی رفتار اتنی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جہاں پر میری نظر ہوتی تھی براق کا وہاں پر قدم ہوتا تھا. فرمایا اتنی رفتار تھی اس کی کہ جہاں میری نظر جا رہی براق وہاں پہنچ گیا. آج آپ بائک پر جائیں، یہاں سے اورنگی سے نکلے نارمل اسپیڈ پر جائیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں میٹرو ریل سے گزرا، باب خیبر آیا، پھر کہا جا کے بوانی چالی آیا، یہ سارے معاملات ہوئے، وہاں یہ معاملہ ہوا. اگر بائک کی جگہ آپ کسی ہیوی رفتار پر سواری پر بیٹھے تو مشاہدہ آپ کا کمزور ہو جائے گا. آپ نہیں بتا سکتے نا. اگر آپ جہاز پر جا رہے ہیں بتا سکتے ہیں کہ سائڈوں پہ کون بندہ تھا. یہ رفتار کی بات ہے کہ رفتار جتنی تیز ہوگی مشاہدہ اتنا کمزور ہو جائے گا. مصطفیٰ کی سواری کی رفتار یہ ہے کہ جہاں نظر جا رہی ہے وہاں پر اس کا قدم جا رہا ہے. یہ رفتار ہے. اور مشاہدہ مصطفیٰ یہ ہے کہ اتنی رفتار میں بتا رہے ہیں کہ میں موسیٰ کو قبر میں دیکھ رہا تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ مشاہدہ مصطفیٰ ہے. یہ مصطفیٰ کا مقام ہے کہ رفتار جتنی بھی ہو مشاہدہ مصطفیٰ دیکھ لیتا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. علماء فرماتے ہیں جانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کیوں کہا کہ میں نے قبر میں موسیٰ کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے؟ کیوں کہا رسول اللہ نے؟ یہ کیوں کہا کہ میں نے گزرتے ہوئے دیکھا تو قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے؟ فرمایا اس لیے کہا اس لیے کہ قبر کے اندر تو زندگی نہیں ہوتی نا. قبر کے اندر تو نماز نہیں ہوتی، قبر کے اندر تو عبادت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو باہر ہوتی ہیں، ساری چیزیں باہر ہوتی ہیں. تو انہوں نے قبر کے اندر یہ چیز دیکھ لی کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں مصطفیٰ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اے نادانوں اس نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، بلکہ یہ نبی وہ نبی ہے جو قبر سے باہر رہ کر قبر کے اندر ہونے والے منظر کا مشاہدہ کر سکتا ہے تو قبر میں جائے گا تو آنے والے کا بھی مشاہدہ کر سکتا ہے. اور میں یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ قبر میں گئے تو مشاہدہ نہیں ہو رہا. جو مصطفیٰ زمین پر چلتے ہوئے زمین کے اندر ہونے والے منظر کو دیکھ سکتا ہے، اگر کل قیا اگر قبر میں چلا جائے گا تو باہر کے منظر کو بھی دیکھ رہا ہوگا.
رسول اللہ نے فرمایا یاد رکھنا حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم، رسول اللہ نے فرمایا لوگوں میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے چلا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا بات، سمجھ نہیں آئی۔ بھئی آپ کا زندہ رہنا تو ہمارے لیے برکت ہے، آپ ہمارے پاس ہیں، ہم برکت حاصل کرتے ہیں، آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے وجود مطہر سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں مماتی خیر لکم، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگوں حیاتی خیر لکم اس لیے کہ میں تمہارے سامنے ہوں، تم فیض حاصل کرتے ہو، تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن فرمایا مماتی خیر لکم، میں دنیا سے جاؤں گا تو تم گھبرانا نہیں، اس لیے کہ تم دن کے اندر 24 گھنٹوں میں تم جو بھی اعمال کرو گے اللہ میری امت کے لوگوں کے تمام اعمال رات کے وقت میرے سامنے پیش کر دے گا۔ فرمایا میرے سامنے پیش کر دے گا، اور جب پیش کرے گا تو میں دیکھوں گا اگر میری امت نے بڑے نیک کام کیے ہیں، میری امت نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، فرمایا میں خوش ہو جاؤں گا۔ ان کو پتہ چلے گا کہ یہ معراج کی رات باہر گلیوں میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ گپے نہیں ہانک رہے تھے، بلکہ ذکر مصطفیٰ میرا ذکر سننے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے تھے۔ فرمایا جب یہ میرے سامنے رپورٹ پیش ہوگی تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ یا اللہ تیرا شکر تو نے میری امت کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن فرمایا اگر میں دیکھوں گا میری امت نے اچھے کام نہیں کیے اور نافرمانی کی ہے، فسق و فجور والے کام کیے، تو اللہ سے عرض کروں گا کہ مولا میری امت گناہ گار ہے، امت کے اعمال نہ دیکھ چہرے یار کو دیکھ لے، ان کے اعمال کو نہ دیکھ، میرے اپنے یار کے چہرے کو دیکھ لے، ان کو بخش دے۔ فرمایا یہی میں کہتا ہوں کہ میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم یہ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں نا، اس بات پہ کہ اس مسجد سے جب اٹھ کر جائیں گے تو ہمارے اعمال جب پیش ہوں گے تو ہمارا اعزاز کتنا زیادہ ہوگا، ہمارا مقام کتنا بڑا ہوگا جب رسول اللہ کے سامنے ان کے غلاموں کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ رسول اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ یار میرا ذکر سننے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، میرا ذکر سننے کے لیے بیٹھے تھے۔ الغرض کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، وہاں سے گزرا، ہائے 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 گزرا، اور جب میں مسجد اقصیٰ کے پاس پہنچا رسول اللہ فرماتے ہیں میری سواری ابھی اتری نہیں تھی، یعنی کہ ابھی زمین پر اتری نہیں تھی، کہ میں نے دور سے دیکھا کہ فرشتوں کی بہت بڑی جماعت میرے استقبال کے لیے وہاں پر کھڑی ہوئی۔ فرماتے ہیں بہت بڑی میں نے فرشتوں کی جماعت دیکھی کہ وہاں پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں ان کے پاس گیا وہ سارے کھڑے ہوئے اور انہوں نے تمام نے ایک زبان ہو کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں 3 جملے انہوں نے کہے، یا اول یا آخر یا حاشر۔ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ اول کیوں کہہ رہے ہیں مجھے، یا رسول اللہ تو ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے میں رسول، لیکن انہوں نے یا اول کہا تو اول کہنے کی کیا وجہ تھی، آخر کہا آخر کہنے کی کیا وجہ تھی، حاشر کہا حاشر کہنے کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ کیا فرمایا؟ اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے آپ کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ فرمایا سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمایا تھا، اس لیے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا اول، اے اول نبی کہ جس کو اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ فرمایا تو آخر کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو آخر اس لیے کہا کہ تمام نبیوں کے بعد میں آپ کو مکہ کے اندر بھیجا گیا۔ اور میں اس لیے یا حاشر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور میں حاشر اس لیے جمع کرنے والا نا، حاشر کہتے ہیں جمع کرنے والا، تو جمع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تمام لوگ تمام انسان آدم کے پاس جائیں گے، کہیں گے حضور ہماری شفاعت کریں۔ آدم کہیں گے آج میرے پاس نہ ہو، کسی اور کے پاس جاؤ۔ فرمایا موسیٰ کے پاس جایا جائے گا، ابراہیم کے پاس جائے گا، الغرض میں شورٹ کر رہا ہوں، الغرض کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا، لیکن آج تمہیں ایسی بارگاہ کی طرف بھیجتا ہوں کہ جس بارگاہ سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں گیا۔ وہ کون تھا؟ فرمایا جاؤ امام الانبیاء کی بارگاہ میں جاؤ۔ فرمایا تمام مخلوقات جب امام الانبیاء کی بارگاہ میں جائے گی، اللہ رسول اللہ فرمائیں گے لوگوں میں تمہیں نامراد نہیں لوٹاؤں گا، بلکہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ، جو مانگو گے آج تمہیں عطا کیا جائے۔ فرمایا یہ آپ کو حاشر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایک سجدے پر اللہ تمام حشر کو برپا کر دے گا۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، پھر یہ بات ہو گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا، مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا، اور میں کیا دیکھتا ہوں وہاں پر آدم بھی موجود ہے، وہاں موسیٰ بھی موجود ہے، وہاں عیسیٰ بھی موجود ہے، وہاں ابراہیم بھی موجود ہے، جتنے نبی رسول ہیں سارے سب بنا کر وہاں پر کھڑے۔
فرماتے میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، اللہ اکبر کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جبرائیل آج سارے یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر میں کیا کروں گا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پر امامت ہوگی، یعنی کہ نماز پڑھائی جائے گی اور یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں گے۔ تو اچھا نفل ادا کیے جائیں گے، تو پھر یہ بتاؤ کہ آدم بھی یہاں پر موجود ہے، ابراہیم بھی موجود ہے، موسیٰ بھی موجود ہے، عیسیٰ بھی موجود ہے، تو سب یہاں پر موجود ہیں، تو یہ بتاؤ کہ ان سب کی امامت کون کرے گا؟ اس لیے کہ درجہ جس کا زیادہ بلند ہے وہ میرا والد آدم بھی یہاں موجود ہے، میرے دادا ابراہیم بھی موجود ہیں، موسیٰ بھی، سب مجھ سے پہلے آئے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ تو اے جبرائیل بتاؤ کہ نماز تو ہوگی لیکن ان کی امامت کون کرے گا؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم اللہ کا آج حکم ہے کہ آج یہ جماعت جتنی بھی یہاں پر موجود ہے، جماعت تو تمام نبیوں کی ہوگی لیکن ان کی امامت میرا محبوب مصطفیٰ فرمائے گا۔ فرمایا میرا مصطفیٰ فرمائے گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہوئے اور تمام نبی اور رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں فیض حاصل کرتے ہوئے نفل ادا کر رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، جوش و جذبے کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، میں یہ کہتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ خدا کی عزت کی قسم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت